أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی القرآن المجید لا یمسہ الا المطہرون. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کے بے پناہ لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے سامنے چند عرائض پیش کر سکوں. آج کل جو ایام چل رہے ہیں، جن ایام میں ہمیں خداوند متعال نے سانس لینے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، انہیں عالم اسلام میں عشرۂ کرامت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی پہلی ذی قعدہ کو جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے، جبکہ دوسری طرف امام سامن الحجج والی خراسان علی ابن موسیٰ الرضا کی ولادت باسعادت 11 ذی قعدہ کو ہوتی ہے، جنہیں اسلامی معاشرہ بڑے عقیدت و احترام سے منانے کا شرف حاصل کرتا ہے. انسان یہ جانتا ہے کہ ہر اس کا قدم، اس کا فہم، اس کی فراست، اس کی معرفت کی محتاج رہتی ہے. اسی بات کی تائید ہمیں دین مقدس اسلام میں روایات کی روح سے ملتی ہے. فرمایا جاتا ہے ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت، کہ اے انسان، تمہاری ہر حرکت جسے تم انجام دیتے ہو، کوئی بھی فعل انجام دیتے ہو، چاہے وہ فعل خیر ہو، اچھا ہو، نیک ہو، یا پھر وہ فعل قبیح ہو، شر ہو اور بد ہو، اس کی معرفت کے محتاج تم رہتے ہو. جب تک تمہیں اس فعل کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، تب تک تم اس فعل کی طرف حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے، نہیں ہوتے. یہ معرفت کا باب اتنا تو ضروری اور لازم ہے کہ اس معرفت کو خداوند متعال نے اپنے دین مبین اسلام کی اساس، بنیاد بتلایا ہے. اور اگر علم کے میدان میں اس معرفت کو دیکھا جائے تو کہتے ہوئے فرماتے ہیں اول العلم معرفت الجبار، پہلا اور اولین علم خداوند متعال کی معرفت ہے. یہ گوہر گران بہا جسے ہم معرفت کے نام سے جانتے ہیں، نہایت ضروری اور لازمی عنصر ہے. اسی کو لے کر امام رضا علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات مروی ہیں کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، کہ جس نے بھی ان کی، جناب سیدہ معصومہ کی طرف اشارہ ہے، جس نے بھی ان کی زیارت کی عارفا بحقہا، ان کی معرفت لیے ہوئے، وہ معرفت جو ان کے شایان شان ہے، عارفاً بحقہا،
ان کے شایان شان ہے جس نے بھی ایسی زیارت کی فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہم ائمہ دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے کہ جناب سیدہ معصومہ کے زیارت نامے میں یہ جملات وارد ہوئے ہیں، وَأَن لَا يَسْلُبُنَا وَأَن لَا يَسْلُبَنَا، یہاں تک کہ زیارت نامے میں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے معرفت کی، وَأَن لَا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتَكُمْ، کہ ہم سے اپنی معرفت سلب نہ کیجیے گا، نہ چھینیے گا۔ تو یہ طے ہوا کہ ہر چیز، ہر فعل کے لیے معرفت ضروری ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہو، جتنا بڑا اس کا مقام ہو، جتنی بڑی اس کی منزلت ہو، جتنی بڑی ان کی عظمت ہو، ضروری ہے کہ ان کی بنسبت ہمیں اپنی معرفت کو اتنا بلند کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ فیوزات، ہم وہ اجر و ثواب، ہم وہ جزا حاصل کر سکیں جس کا وعدہ ائمہ ہداۃ مہدیین سے لے کر رسول خداوند اور خداوند متعال نے کیا ہے۔ اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان سے پہلے کن شخصیات نے ان کے آنے کی بشارت دی ہے، ان کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ہمیں بتلایا ہے کہ ایسی شخصیت آنے والی ہے کہ جو ایسے فضائل بلند و بالا مناقب کی حامل ہیں۔ یہی پیشگوئیاں اور یہ بشارتیں ہمیں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، اپنی زندگی میں قبل اس کے کہ امام موسیٰ کاظم جو جناب معصومہ کے والد گرامی ہیں اس روئے زمین پر تشریف لائیں اور اس دنیا کو قدم بوسی کا شرف بخشیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان مخدومہ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عنقریب قم میں ہمارے خاندان میں سے ایک خاتون، ایک مخدومہ دفن ہونے والی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں تشریف لے کر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام کے پاس ایک پنگھوڑا رکھا ہوا ہے جس میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محو گفتگو ہے، ہنس رہے ہیں، کبھی بات کر رہے ہیں، پھر ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ حیران ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ تعجب جب اس کا مولا امام جعفر صادق نے دیکھا تو امام فرمانے لگے، چاہتے ہو کہ تم بھی اس بچے سے ہم کلام ہو سکو؟ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس بچے سے بات کرو؟ کہتا ہے مولا جی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے ایسے ہی بات کروں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ قریب آتا ہے پنگھوڑے کے، سلام کرتے ہیں مولا، جواب دیتا ہے تو پنگھوڑے میں بچے نے اذن خداوندی سے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو، بغیر اس کے کہ امام جعفر صادق کے محضر میں اس نے اپنی بیٹی کے متولد ہونے کی کوئی خبر بتلائی ہو۔ وہ بچہ صحابی امام کو کہتا ہے کہ تم اپنی بچی کا نام
اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو اور فاطمہ رکھو۔ جیسے ہی یہ گفتگو تمام ہوتی ہے، صحابی امام کا تعجب، حیرت بڑھ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تعجب نہ کرو، یہ میرے بعد حجت خدا ہے، یہ میرے بعد امام ہے، یہ امامت کے منزل پر فائز ہے، یہ میرے بعد امامت کی منزلت پر فائز ہونے والے ہیں، یہ امام موسی کاظم ہے۔ اور تمہیں خداوند متعال نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ہمارے مکتب میں ناپسندیدہ ہے، اسے جا کے تبدیل کرو اور اس کا نام فاطمہ رکھو۔ کہ ان قریب یہ بشارت دیتے ہیں کہ ان قریب قم میں ہمارے خاندان میں سے ایک خاتون، ایک مخدومہ دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہوگا۔ من زارہا فلہ الجنہ، جس نے بھی ان کی زیارت کی ان کے لیے جنت ہے، وہ جنت کا مستحق۔ یہ ساری پیشگوئیاں، یہ ساری بشارتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کتنی عظمت ہے، کتنے فضائل اور مناقب کی حامل شخصیت ہے۔ لذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ایسی شخصیت کی زیارت کے لیے تگ و دو کریں، خداوند متعال سے توفیق چاہیں اور دعائیں کریں کہ ہمیں معرفت جناب معصومہ کے ساتھ زیارت کرنے کا شرف بخشے۔ یہ ایسی مخدومہ ہیں، یہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی منزلت، جن کا مقام، جن کے فضائل و مناقب معصومین بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معصوم کی بیٹی ہیں، معصوم کی بہن ہیں، معصوم کی پھپھی ہیں، تینوں معصوم، اور امام جعفر صادق صریحاً جناب معصومہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی رفعت علمی اور علمی میدان میں بلندی دیکھنا چاہیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مورخ قلم توڑ دیتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تاریخ میں فقط دو ایسی شخصیات میں نے دیکھی ہیں کہ جن کے لیے ان کے والدین گرامی یہ کہتے ہوئے افتخار کے ساتھ نظر آتے ہیں، فداہا ابوہا، ان کا والد ان پر فدا ہو۔ دونوں والدین معصوم ہیں، دونوں والدین منصب امامت پر فائز ہیں، دونوں امام اپنے عظیم درجے پر ہوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فداہا ابوہا، کہ میری جان، کہ ان کا والد ان پر فدا ہو۔ پہلی شخصیت جناب سید نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جن کے لیے مقام نبوت و امامت کے عامل حضرت رسول رحمت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فاطمہ تم پر تمہارا والد قربان ہو۔ دوسری شخصیت جناب معصومہ قم ہے۔ جناب معصومہ جناب فاطمہ کا لقب ہے، نام ان کا فاطمہ کبریٰ ہے۔ معصومہ کے لقب کی توجیہ کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ کبریٰ کا معصومہ لقب اس لیے ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی عصمت کی جھلک جناب معصومہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک وفد امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ کے دور امامت میں مدینے میں وارد ہوتا ہے۔ امام کے گھر آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہے، اور کچھ سوالات ہیں کہ جن کے جواب ہمیں چاہیے ہوں گے۔ جواب ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تشریف لے گئے، وفد وہیں پر رک جاتا ہے کہ امام تشریف لائیں، ہم سوال پیش کریں، جواب لے کر واپس جائیں۔ جب دیکھتے ہیں
کہ امام کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے، تو یہ اپنا رخت سفر باندھنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم کے گھر سے کنیز آتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ گھر سے کسی نے طلب کیے ہیں، سوالات لے کر کنیز گھر آتی ہیں۔ جناب معصومہ ایک ایک سوال کے جواب تحریر فرماتی ہیں اور کنیز سے کہتی ہیں کہ جا کر ان کو دے دیں۔ جب یہ سوالات لے کر قافلہ روانہ ہوتا ہے تو راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف اس وفد کو مل جاتا ہے، اور جب ان کے بارے میں پرسان حال ہوتے ہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام تو کہتے ہیں کہ امام ہم اس طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے اور کچھ دن آپ کے آنے کا انتظار بھی کیا، لیکن آپ کے گھر سے کسی نے سوالات منگوائے اور ایسے ایسے جوابات دیے ہیں۔ امام نے کہا وہ تحریر لے آئیں۔ جب وہ تحریر لے کر آتے ہیں، امام علیہ الصلاۃ والسلام تحریر کو دیکھتے ہیں۔ جب تحریر مکمل پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں فداہا ابوہا، کہ ان کا باپ ان پر فدا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسے جوابات تھے کہ اگر منصب امامت وہ جوابات دیتے تو وہی عیناً جوابات دیتے جو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا نے دیے تھے۔ فداہا ابوہا، کہ ان پر ان کا باپ، ان کا والد فدا ہو، قربان ہو۔ یہی وہ خاتون ہیں کہ جن کا حرم قم المقدس میں ہے، جسے آج کی زبان میں مرکز علم و فقاہت، مرکز علم و اجتہاد اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ قم عش آل محمد ہے، اہل بیت کا آشیانہ قم ہے، و مأوا پناہ گاہ ہے۔ پناہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں پناہ گاہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جب مشکلات نے چاروں طرف گھیر لیا ہو، ظلمتوں نے، ظلم و جبر نے چاروں طرف گھیر لیا ہو، تو جب ایک جگہ کے تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ کو انتخاب کرتے ہیں جہاں پر وہ شخص محفوظ اور مصون ہو، دشمن کے شر سے، ظلمت کے شر سے، اندھیروں کے شر سے، سب سے محفوظ ہو۔ تو قم کو روایات میں مأوا شیعتہم کہا گیا ہے کہ یہ شیعیان اہل بیت کی پناہ گاہ ہے، کہ اگر تمہیں دشمن تنگ کرتا ہے، اگر تمہیں جہالت کے اندھیرے تنگ کرتے ہیں، اگر تمہیں ظلمتوں کی شبیں تنگ کرتی ہیں، اگر تمہیں ظلمت تنگ کرتی ہے تو قم تشریف لائیں۔ یہاں پر ایسی شخصیت مدفون ہیں کہ جو آپ کے دشمن سے آپ کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں معرفت جناب معصومہ عنایت فرمائے اور ان کی معرفت کے حساب سے ایسی زیارت کرنے کا شرف حاصل فرمائے جس زیارت کے سبب ہمیں ان کا قرب، خدا کا قرب حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔